بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز ساتھیو، آج کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے صدقۃ الفطر کے مسائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قبل اس کے کہ میں صدقۃ الفطر کے احکام و مسائل کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ کچھ مصطلحات جو ہیں اس کو سمجھ لیں۔ زکوٰۃ، صدقہ اور صدقہ فطر۔ زکوٰۃ جب انسان کے پاس اتنا مال ہو جاتا ہے جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر واجب اور فرض ہوتا ہے، اور صدقہ ایک عام صدقہ ہوتا ہے جو انسان کسی بھی وقت یا کتنا بھی کم ہو اس کے پاس پھر بھی وہ خرچ کرتا ہے۔ اور صدقہ فطر یہ رمضان کے مہینے میں آخر میں انسان کو نکالنا ہوتا ہے۔ آج میں جو بات کروں گا وہ صدقہ فطر کے تعلق سے۔ صدقہ فطر جس کو ہم رمضان کے آخر میں یا عید کا چاند نظر آنے کے بعد جس کو ہم نکالتے ہیں، اس کے احکام و مسائل کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صدقہ فطر اس کا حکم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے یہ واضح ہے کہ صدقہ فطر یہ فرض ہے، یا اس کو ہم اپنے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فطرہ نکالنا یہ فرض ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کو اس کو نکالنا ہے۔ کن لوگوں کو نکالنا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو یا فطرے کو یہ فرض قرار دیا۔ تو اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر کا نکالنا فرض ہے، ایسا نہیں کہ مسنون اور مستحب ہو، جو چاہے نکالے اور جو چاہے نہ نکالے، بلکہ ہر شخص کو نکالنا ہے۔ کن لوگوں پر یہ فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا علی العبد والحر، کوئی انسان غلام ہو یا آزاد ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، یا اسی طریقے سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کو صدقہ فطر نکالنا ہے۔ صدقہ فطر نکالنے کے لیے انسان کے پاس کتنا مال ہونا ضروری ہے؟ کیا اس سے فقراء اور مساکین الگ ہیں، یا جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس سے ان کے پورے سال کا خرچ نکل جائے تو ان لوگوں کو صدقہ فطر نہیں نکالنا ہے؟ میرے اسلامی بھائیو، صدقہ فطر کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس عید کے دن اور عید کی رات کھانے پینے کے بعد اتنا مال بچ جاتا ہے جس سے وہ صدقہ نکال سکے تو اس کے اوپر صدقہ نکالنا فرض ہے۔ تو اس کے لیے مالدار ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر نکالنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جس کے پاس عید کے دن اور عید کی رات کھانے بھر کے لیے غلہ ہو، اور کھانے کے غلے کے علاوہ اتنا بچ جائے جس سے صدقہ فطر وہ نکال دے۔ میرے اسلامی بھائیو، صدقہ فطر نکالنے میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار کیوں دیا؟ آئیے ہم اور آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت دیکھتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ یہ اس لیے فرض قرار دیا تاکہ اس کے ذریعے سے روزے دار سے جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہو جاتی ہیں، انسان کی زبان سے کچھ ایسے جملے نکل جاتے ہیں جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے انسان کبھی بد کلامی کر بیٹھتا ہے، تو اس طرح سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے روزے کی حالت میں، تو اس صدقہ فطر کے ذریعے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ یہ صدقہ فطر ان چھوٹی موٹی غلطیوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔
دوسری حکمت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ یہ صدقہ فطر مسکینوں کے لیے کھانا ہوتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس عید کے دن بھی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تو اس صدقہ فطر کے ذریعے سے ہم ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں اور ہم ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کر لیتے ہیں۔ تو صدقہ فطر کے اندر جو حکمت ہے وہ ایک یہ کہ اس کے ذریعے سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، چھوٹی موٹی غلطیوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور دوسرے اس کے ذریعے سے ہم فقراء اور مساکین کو اپنی خوشیوں میں شریک کر لیتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ صدقہ فطر میں کیا چیز نکالی جائے، یہ ایک سوال ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ کننا نعطیہا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر یا فطرہ جو ہوتا ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے، اور وہ کھانے کی چیز دیتے تھے جو کھانا ہوتا تھا۔ اور کھانا اس زمانے میں بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں کھانا کھجور ہوا کرتا تھا، جو ہوا کرتا تھا، یا اسی طریقے سے کشمش ہے، پنیر ہے، یہ چیزیں کھانے کی ہوتی تھیں، اور انہی چیزوں کو لوگ نکالتے تھے۔ یہاں ایک چیز یہ ہے کہ ہم اگر فطرہ نکال رہے ہیں اور کھانے کی چیز نکال رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں اگر ہم اور آپ چاول کھا رہے ہیں، آٹا کھا رہے ہیں، تو ہم چاول یا آٹا نکال کے دیں، جو ہمارے کھانے کی چیز ہو اس کو ہم نکالیں۔ ہم کتنا نکالیں گے فطرے میں؟ اگر ہم چاول نکال رہے ہیں یا آٹا نکال رہے ہیں، جو نکال رہے ہیں، جو بھی چیز نکال رہے ہیں، ہم کتنا نکالیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض قرار دیا وہ ایک صاع ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کچھ جگہوں پہ اس کو سیئی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک پیمانہ ہے ناپنے کا، جو غلے کے مختلف ہونے کی صورت میں یہ اس کا وزن بدلتا رہتا ہے۔ چاول کا وزن کچھ اور ہوتا ہے، آٹے کا وزن کچھ اور ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے اگر ہم کوئی اور چیز نکالتے ہیں کھانے کی تو اس کا وزن بدل جاتا ہے۔ تو ہمیں دینا جو ہے، جو فطرہ نکالنا ہے، وہ ایک صاع یا ایک سیئی ہم کہہ سکتے ہیں، ہمیں نکالنا ہے۔ اگر چاول اس کا جو وزن بن رہا ہے چاول کا، ہم اتنا وہ چاول دیں گے، یا آٹے کا جو وزن بن رہا ہے ہم دیں گے، اور تقریباً یہ 2.5 سے یا 2 کلو 400 گرام سے لے کر کے 2 کلو 700 گرام 600 گرام تک اسی بیچ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان احتیاط کے طور پر 3 کلو غلہ نکالتا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں جگہوں پہ رائج ہے یہ چیز، تو اس میں پھر شک کی گنجائش نہیں رہتی ہے، اور وہ اس کی طرف سے فطرہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو پیمانہ جو ہے وہ ایک صاع یا ایک سیئی ہے، ہم اس کو ناپ کر کے بھی دے سکتے ہیں، یا اگر کوئی آدمی شکوک و شبہات جس کے پاس پیمانہ نہیں ہے، شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے تھوڑا زیادہ نکال دیتا ہے، تو پھر یہ چیز بہتر ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر کب نکالی جائے، اس کو کب نکال کر کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے؟ صدقہ فطر نکالنے کا وقت جو ہے وہ مسنون اور مستحب ایک وقت ہے، اور دوسرا وقت جواز کا ہے۔ مسنون اور مستحب یہ ہے کہ صدقہ فطر رمضان ختم ہونے کے بعد عید کا چاند نظر آنے سے لے کر کے عیدگاہ جانے سے پہلے، عید کا چاند نظر آ گیا، عید کا اعلان ہو گیا، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، ہم وہاں سے شروع کریں گے، اور عیدگاہ جانے سے پہلے ہم اس کو ادا کر دیں گے۔ اگر ہم عیدگاہ جانے سے پہلے اس کو ادا نہیں کرتے ہیں، بعد میں ادا کرتے ہیں، تو ہمارا فطرہ ادا نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات۔ کہ جو آدمی عیدگاہ جانے سے پہلے اس کو ادا کر دے تو یہ اصل فطرہ ہے، اور جو آدمی عید کے بعد اس کو ادا کرتا ہے تو یہ گویا کہ ایک عام صدقہ ہے، اس کی طرف سے فطرہ ادا نہیں ہوا۔ تو مسنون اور مستحب یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آنے سے لے کر کے عیدگاہ جانے سے پہلے ہم اس کو ادا کر دیں۔ دوسرے، اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ وقت بہت تنگ ہے، بہت مختصر وقت ہے، یا اس وقت میں ہم بزی ہو جائیں گے، مشغول ہو جائیں گے، ہم اس کو نکال نہیں پائیں گے، یہ چیز ہم سے ادا نہیں ہو پائے گی، تو یہ جائز وقت یہ ہے کہ انسان عید سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے اس کو نکال دے، لیکن 2 دن سے پہلے اس کا نکالنا درست نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری جگہوں پر رمضان شروع ہوتے ہی کچھ لوگ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، یا 15 رمضان کے بعد ہی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے جو فطرے کی افادیت ہے، فطرے کا جو مقصد ہے
کہ ہم مسکینوں کو عید کے دن اپنی خوشیوں میں شریک کریں، ہم ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ اگر ہم زیادہ پہلے نکال دیتے ہیں تو یہ مقصد حاصل نہیں ہو پائے گا، اور شاید ہم فقراء اور مساکین کو وقت سے پہلے دے دیں اور اس چیز کا وہ استعمال کر لیں، اور عید کے دن شاید وہ بھوکے رہ جائیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ 1 دن یا 2 دن پہلے ہی فطرہ نکالیں، اس سے زیادہ پہلے ہم فطرہ نہ نکالیں۔ فطرہ نکال کر کے ہم کن لوگوں کو دیں، صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جائے، اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کے حقدار وہ تمام لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ 8 طرح کے لوگوں کو دی جاتی ہے، اور اسی بنیاد پر علماء نے کہا ہے کہ وہ جو 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں، انہی کو صدقۃ الفطر کا مال بھی دیں گے۔ لیکن ایک دوسرا قول یہ ہے کہ صدقہ فطر کا مال ہم صرف اور صرف فقراء اور مساکین کو دیں گے، اور اغلب یہ لگتا ہے اور بہتر یہ لگتا ہے کہ صدقہ فطر کا مال فقراء اور مساکین کو دیا جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے واضح ہے، طعمۃ للمساکین، یہ صدقہ فطر کیا ہوتا ہے؟ مسکینوں کا کھانا ہوتا ہے۔ تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیں۔ صدقہ فطر کے بارے میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ صدقہ فطر ہم جو نکالتے ہیں، ہم اس کو نکال کر کے کس جگہ پر تقسیم کریں۔ میں کسی اور ملک کا رہنے والا ہوں اور کسی اور ملک میں رہ رہا ہوں، تو کیا جس ملک میں رہ رہا ہوں وہاں میں صدقہ فطر نکال کر کے وہاں کے فقراء اور مساکین پر تقسیم کروں گا، یا صدقہ فطر کو نکال کر کے ہم اپنے ملک میں یا کسی اور ملک میں ہم اس کو بھیج سکتے ہیں؟ میرے اسلامی بھائیوں، صدقہ فطر مسنون اور مستحب یہ ہے کہ انسان جس جگہ رہ رہا ہے وہیں کے فقراء اور مساکین پر صدقہ فطر کو نکال کر کے تقسیم کرے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے زیادہ ضرورت مند لوگ دوسری جگہ پر ہیں، یا جس ملک کا وہ ہے اس ملک میں لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں، وہاں کے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں یہ چیز جائز ہے کہ صدقے کا مال وہاں بھیج دیا جائے، فطرے کا مال وہاں بھیج دیا جائے۔ لیکن میں نے کہا کہ سنت یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ انسان جس جگہ رہ رہا ہے، جس ملک میں رہ رہا ہے، وہیں کے فقراء اور مساکین پر صدقۃ الفطر کے مال کو تقسیم کرے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کے اندر کیا روپیہ اور پیسہ نکالنا جائز ہے؟ میرے اسلام، بلکہ کچھ لوگ یہ دلیل بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دور میں لوگوں کو روپے اور پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ کھانے کے علاوہ ان کی دیگر لوازمات بھی، دوسری ضرورت کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو اگر ہم پیسہ نکال کر کے دیتے ہیں تو وہ کھانے کے ساتھ ساتھ اپنی دوسری ضرورتیں بھی پوری کر لیں گے۔ میرے اسلامی بھائی، جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو چیز نکالتے تھے وہ کھانے والی چیز نکالتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں کو روپے اور پیسے کی ضرورت رہی ہوگی، ان کو بھی دوسری ضروریات لاحق ہوتی رہی ہوں گی، لیکن انہوں نے کیا چیز دیا؟ انہوں نے کھانے کی چیز دی۔ تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہم کھانے ہی کی چیز کو نکالیں۔ اگر کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس یہاں پیسہ ہے، ہم نہیں جانتے ہیں کہ کون فقیر آدمی ہے کون مسکین آدمی ہے، ہم غلہ نکال کر کے کہاں لے کے جائیں گے، کس کو دیں گے؟ تو اگر کوئی انسان پیسہ نکال کر کے کسی کو اپنا وکیل بنا رہا ہے، کسی شخص سے کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ میرا پیسہ ہے اور اس پیسے کو لے جا کر کے غلہ خرید کر کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو، یہ فطرے کا مال ہے، تو یہ وکیل بنانا کسی کو غلہ خریدنے کے لیے اور لے جا کر کے دوسروں کو فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنے کے لیے، تو یہ چیز جائز اور درست ہے۔ لیکن بذات خود ڈائریکٹ مباشرتاً فقراء اور مساکین کو روپے اور پیسے کی شکل میں فطرہ ادا کرنا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت حمل کی حالت میں ہے تو حمل والے بچے کی طرف سے بھی کیا فطرہ نکالا جائے گا یا نہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حمل والے بچے کی طرف سے بھی فطرہ نکالتے تھے، لیکن یہ چیز صرف ہم اس کو مسنون اور مستحب کہہ سکتے ہیں، اس کی طرف سے فطرہ نکالنا یہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ یہ چند مسائل تھے فطرے کے تعلق سے، صدقۃ الفطر کے تعلق سے۔ الہ العالمین سے دعا ہوں کہ الہ العالمین ہمارے روزوں کو، ہمارے دیگر قیام اللیل کو، دیگر نیک اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے،
اور الہ العالمین ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق بخشے۔ الہ العالمین ہمیں اس مہینے کے اندر صدقات و خیرات کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔